الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ کا حکم آ چکا ہے سو جلدی نہ کرو، پاک ہے وہ اللہ، برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں بتلاتے ہیں۔ اتارتا ہے اللہ فرشتوں کو وحی کے ساتھ جو کہ اس کے حکم میں سے ہے، جس پر چاہتا ہے بندوں میں سے۔ وہ وہی یہی ہے کہ ڈراؤ تم اس سے کہ نہیں کوئی معبود مگر میں ہی، سو ڈرو تم مجھ سے۔ حضرات محترم، سورۃ النحل یہی آیات کریمہ کل کے درس میں بھی تلاوت ہو چکی ہیں، ترجمہ بھی، کچھ ابتدائی باتیں، ضروری باتیں، گزارشات کل کے درس میں بیان ہو چکی ہیں، اور آج پھر میں نے انہی آیات کریمہ کو ترجمہ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سورت کا آغاز فرماتا ہے تو کہیں حروف مقطعات کے ذریعے سے سورت کا آغاز افتتاح ہو رہا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد یاسین حامیم۔ کہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی تسبیح و تحمید کے ذریعے سے اس قرآنی سورت کا آغاز اور افتتاح فرماتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام یسبح للہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نضر ابن حارث ایک مشرک کافر شرک کے اندر وہ اٹا پڑا ہوا تھا، اور شرکیہ کلمات ہر وقت اس کی زبان پر رہتے تھے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ لو مسلسل یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ عذاب آ گیا، عذاب آ گیا، عذاب آ رہا ہے، خدا کی پکڑ آ رہی ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کس قدر دلیری اور ڈٹہائی ہے کہ وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ سچ ہے، درست ہے، صحیح ہے تو پھر اللہ کا عذاب آ جائے۔
الیاذ باللہ، الامان، الحفیظ۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر آسمان سے پتھر برسے، قوم لوط پر پتھر برسے۔ ان کا عمل ہی ایسا تھا، ان کی بدعملی کی بنیاد پر ہمیشہ آسمان سے بارش آتی ہے، لیکن قرآنی تاریخ بتلا رہی ہے، اللہ کا کلام بتلا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا، اس آسمان نے دیکھا، زمینی مخلوق نے دیکھا، قرآن مقدس اس کو ذکر کرتا ہے کہ پھر آسمان سے پتھر برسے اور پتھر کے اوپر نام لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں کو لگے، فلاں کی موت واقع ہو، خود پتھر ہی اس متعلقہ آدمی کو تلاش کرتے ہوئے اسی کو لگتا تھا، زمین پہ ڈھیر ہو رہا تھا۔ دیکھو اللہ کریم، وہ ہمہ دان ہے، ہمہ بین ہے، ہمہ قدرت ہے، وہ قدرتوں والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ کائنات کا نظام، دھرتی کا نظام اس اللہ کے قبضے میں ہے۔ خدا کی دھرتی میں کسی کا بس نہیں چلتا، سوچنے والا، کرنے والا کچھ کرتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو آسمان سے پتھر پھر اترے۔ نضر بن حارث نے اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ فامطر علینا حجارۃ من السماء اویتنا بعذاب علیم، یا کوئی دردناک عذاب آ جائے جیسے دوسری قوموں پر آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے، پھر یہ سورۃ النحل ہے، مکی سورت ہے، یہ اسی سرزمین مکہ میں اس نضر بن حارث تے کافروں تے مشرکوں کی یہ تقاضا تے یہ بات ہے، اللہ نے ماضی کی صیغے کے ساتھ عطا امر اللہ ہے، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، آ گیا ہے۔ یعنی قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے، قرآن مقدس کا ایک دستور ہے، قانون تے قاعدہ ہے کہ جو چیز اللہ کے ہاں آنے والی ہو، زمانے مستقبل میں ہونے والی ہے، قرآن مقدس اس معاملے کو ماضی کے صیغے کے ساتھ تعبیر فرما کر اس کا یقینی ہونا بیان فرما دیتے ہیں کہ یہ امر یقینی ہے، حق الیقین ہے، عین الیقین ہے، عطا امر اللہ ہے۔ کل میں نے اس کا ایک ترجمہ یہ کیا تھا، عطا امر اللہ ہے، عطا فتح اللہ ہے، اسلام کی فتح، فتوحات۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کا سلسلہ شروع کیا تو ان غزوات میں سے فتح مکہ، یہ ایک فتح مکہ، یہ ایک اہم ایک معاملہ تھا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے، لیکن محدثین نے، مفسرین نے، یہاں امر اللہ یعنی عذاب اللہ ہے، اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، دنیا میں آئے تب یا آخرت میں آئے۔ پھر ایسا ہی ہوا جب نضر ابن حارث گفتگو کر رہا تھا، اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں، مکہ کی فضا میں، خدا کے پہلو میں، بیت اللہ کی فضا میں، بیت اللہ کے سائے میں بیٹھنے والے، بیت اللہ کی ہوا لینے والے، بیت اللہ پر خدا کی طرف سے اترنے والی 120 رحمتوں میں سے حصہ لینے والے آپ بھی صحابہ مسلمان تھے۔
لیکن پھر جب آپ نے ہجرت فرمائی، المدینۃ المنورہ پہنچے، پھر 2 ہجری کو اس میدان بدر میں پھر نظر ابن حارث تھے، اس کی قوم کے سردار موجود تھے، عطا امر اللہ، ہلاک ہو گئے، جہنم میں پہنچ گئے، بدر کے کنویں میں ان کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشیں ڈال دی، اور پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطاب کیا، کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، وہ مردہ ہے، اس بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آگے بڑھے، فرمایا حضور آپ خطاب کر رہے، یہ تو مردہ ہے، ان کے جسم سے روح نکل چکی ہے، روح نکل جائے جسم میں کچھ نہیں، کان بند، آنکھیں بند، زبان بند، حرکت بند، سانس بند، ہر چیز بند ہو چکی ہے، آپ کا خطاب سن رہی ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم سے زیادہ، تم زندہ ہو، تم بھی میری بات سن رہے ہو، تم سے زیادہ یہ کافر جو ہلاک ہو چکے ہیں، یہ سارے کے سارے میری بات سن رہے ہیں، تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن اس سے یہ استدلال نہ کیا جائے کہ ہم قبرستان میں جائیں اور ہم قبرستان میں جا کر کوئی گفتگو کرے تو ہماری ہر گفتگو، ہر بات، قبرستان میں سونے والے وہ سن رہے ہیں، نہیں۔ سما فی القبور، ہاں آپ کہیں گے لو جی السلام علیکم یا اہل القبور، ہاں کچھ آداب ہوتے ہیں، بازار کے آداب اپنے، مسجد کے آداب اپنے، گھر کے آداب اپنے، قبور کے آداب اپنے، بیت اللہ کے آداب اپنے، مسجد نبوی کے آداب اپنے، بیت المقدس کے اپنے آداب، ہم آداب کے مکلف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب قبور بیان فرماتے ہوئے جب تم قبرستان میں جاؤ تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ ہم نے صرف اور صرف ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مکلف ہیں، آپ کے حکم کے مکلف ہیں۔ آپ جائیں ضرور یہ کلمات کہیں، یہ کلمات کہنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیروی، مردہ سنت کو زندہ کرنے کا ثواب، فرمایا 100 شہید کے برابر ثواب۔ تو سنتوں کو زندہ کرے، صرف یہ نہیں کہ 5 نمازیں پڑھ لی، ہاں 5 نمازیں بھی دین ہے، کیا نماز پڑھ لی پھر ختم، دین ختم ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں بھی پڑھائیں اور پڑھی، امت کو تعلیم دی ہے، لیکن اس کے علاوہ نماز پڑھ کر باہر نکلنے میں بھی بے شمار، ہر گھڑی، ہر قدم اور ہر حرکت نقل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا عمل۔ جا رہے ہیں السلام علیکم، بیمار ہے بیمار پرسی، جنازہ تجہیز، تکفین، تدفین، قبر سے گزر رہے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب تو ہمارے جنازے بھی، سلام بھی، کوئی مجھے سلام کرتا ہے تو میں بھی سلام کا جواب دوں گا، سلام کروں گا۔ جو مجھے سلام نہیں کرتا میں اس کو سلام کا جواب نہیں دیتا۔
بھائی وہ نہیں کرتا مجھے کیا ضرورت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عاشق رسول ہے، محب رسول ہے. ہر آدمی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن عشق رسالت سیکھنا ہے تو عبداللہ ابن عمر کی سیرت سوانے پڑھو، دیکھو کیسا عاشق رسول ہے. شاگرد فرماتے ہیں جب بازار کھل جاتا تھا، بازار کھل گیا، منڈی لگ گئی، آپ چلتے تھے، ساتھ مجھے لیا، جا رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جا رہے ہیں، جاتے جاتے سلام دیتے چلے جاتے ہیں، واپس آئے سلام دیتے ہوئے جواب لیتے ہوئے واپس آئے، کوئی کام نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے یہ سمجھ رکھا ہوا ٹھیک ہے 5 نمازیں پڑھ لی، رمضان کا مہینہ یہ تو 11 مہینے کے بعد آئے گا، روزہ رکھ لیا. بس صرف ہم نے اپنی زبان کو، کھانا پینا نہیں ہے، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، باقی ضروریات تبھی چھوڑ دی، جذباتی عمل چھوڑ دیا، نہ معلوم کیا کچھ ہو رہا ہے. نہ آنکھ کا روزہ ہے، نہ زبان کا روزہ ہے، نہ عمل کا روزہ ہے، نہ اخلاق افعال کا ہے. اس لیے یہ روزہ، یہ امر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی سرزمین میں ہے. وہی یہ سورت اتری، فرما عطا امر اللہ ہے. پھر نظر ابن حارث سے دیکھا اس بدر میں، آج بھی وہ بدر اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. بدر کو دیکھنے والوں، بدر سے گزرنے والوں، وہ بھی دیکھو غزوہ بدر ہوا، اور اس غزوہ بدر میں اللہ پاک نے 313 صحابہ کو نہتے تھے، 1000 کے مقابلے میں فتح مبین عطا کی، فتح یاب ہوئے، کنویں میں پڑے ہوئے ہیں. اور حضور خطاب کر کے کہہ رہی ہیں کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، میرے رب نے تو میرا وعدہ، میرا والا وعدہ پورا فرما دیا ہے. کیا جو اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا پورا ہو چکا ہے یا نہیں؟ تمہاری یہ قبر، تمہارا وہ برزخ، جس برزخ میں تم پہنچ چکے ہو، وہ جہنم کا حصہ ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو حضور خطاب کر رہے ہیں، اللہ ہے، یہ معجزہ ہے. یہ کیا ہے؟ ہاں جی، معجزہ. اب اس حدیث پاک کو، صحیح بخاری کی اس روایت کو کوئی دلیل بناتے ہوئے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ تم سے بہتر سنتے گئے، بے اسمع، اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، تو یہ آپ کا معجزہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کر رہے تھے، اللہ پاک نے ان کی ارواح کو لوٹا کر برزخ کی زندگی دے کر حضور کی پوری آواز، پوری دعوت، پورے کلمات، آپ کا ارشاد ان تک اسی طرح پہنچ رہا تھا جیسے زندگی میں وہ سنتے تھے. عطا امر اللہ کی تعبیر وہی ہے یہ حضور نے اس وقت کر دی. فلا تستعجلوا، اور جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ کرو، اور ٹھہر ٹھہر کے ٹھنڈا کر کے کھاؤ، ابھی آج آ چکا ہے، اللہ کا اعلان ہے. تو دیکھو ساتھ اللہ نے فرمایا عطا امر اللہ ہے، اور مخاطبین کافروں سے، مشرکوں سے جو شرک میں اٹے پڑے تھے، جن کے عقیدے بھی تباہ و برباد تھے، عمل بھی تباہ و برباد تھا، سب کچھ غیر اللہ کے لیے کر رہے تھے اور لات و منات کے پجاری تھے. اللہ پاک نے
یہ کہہ دیا آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو. پھر آ ہی گیا. ساتھ اللہ نے اپنی تسبیح بیان فرمائی، سبحانہ و تعالی عما یشرکون. پاک ہے وہ اللہ، منزہ ہے وہ اللہ، شریکوں سے پاک، پارٹنروں سے پاک. خدا کا کوئی شریک نہیں، خدا کا کوئی پارٹنر نہیں، خدا کے برابر کوئی نہیں، خدا کی کف نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کی برادری نہیں، اس کی قوم ہی نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، احد ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی برتر ہے، عما یشرکون. جو تم نے خدا کے گھر میں 360 خدا کے شریک بنا کر رکھے ہوئے، ان سب سے وہ اللہ برتر ہے. اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلسل 23 سالہ زمانہ نبوت میں یہ قرآن صحابہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، صحابہ موحد تھے، مومن تھے، صحابی تھے، جنتی تھے، اعتقاد بھی عمدہ تھا، عمل بھی اعلیٰ تھا. اعتقاد بھی حضور والا، حضور نے اپنا عقیدہ صحابہ کو دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل صحابہ کو دیا. صحابہ کا عقیدہ بھی بلند تھے، برتر، ان کا عمل بھی بلند تھے، برتر. اس لیے صحابہ معیار حق. کیوں معیار حق نہ ہو؟ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے دین لیا، اللہ کا پیغمبر ان صحابہ کا استاذ ہے، ان کا عقیدہ بھی بنایا اور ان کا عمل بھی بنایا. عقیدے میں بھی سچے، عمل میں بھی سچے. اس لیے صحابہ معیار حق ہے. حق کو تلاش کرنا ہے تو صحابہ کی زندگی دیکھو. اگر حضور پاک قرآن پاک میں کچھ نہیں ملتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کچھ نہیں ملتا، کہاں آنا ہے؟ تیسرا نمبر ہی صحابہ. صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، ان کا عمل دیکھو، اقوال صحابہ، افعال صحابہ. سبحانہ وتعالی اما یشرکون. پاک ہے وہ اللہ، منزہ ہے، برتر ہے. جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، خدا کا کوئی ساجی نہیں، خدا کے کوئی برابر نہیں. عقیدہ یہی ہے، یہی عقیدہ، اسی عقیدے پر موت آئے گی تو پھر قبر میں نجات ملے گی. اگر اس عقیدے پر نہیں کہ اللہ بھی ہے، اس کے ساتھ یہ بھی ہے، تو پھر کام نہیں چلے گا. اللہ ہی ہے. ان الحکم الا للہ. زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، فضا بھی اللہ کی، کائنات دھرتی اللہ کی. اس پوری دھرتی میں حکم بھی اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی کا حکم نہیں چلتا. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وہ برتر ہے. اللہ پاک ہم کو یہی عقیدہ عطا فرمائے. اسی عقیدے پر، قرآنی عقیدے پر ہم سب کا خاتمہ ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا الہ العالمین. یہ ساتھی، دوست، احباب، یہ وقت بھی کاروبار کا ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے، فہم قرآن کے لیے، درس قرآن کے لیے، تفسیر قرآن حاصل کرنے کے لیے بیٹھیں گے. اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما. بہت قیمتی وقت ہو گیا ہماری زندگیوں میں، ہماری عمر میں. وہ وقت بہت قیمتی ہے
کہ جس وقت میں ہم طالب قرآن فہم قرآن کے لیے بیٹھ گئے، یہ قیمتی وقت ہے۔ اے اللہ اس وقت کو قبول کرتے ہوئے اے اللہ خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد